اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نام نہاد اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے نام اہم پیغام۔ اہم پیغام کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پر حالات گزر رہے ہیں اس حوالے سے چند گزارشات میں کروں گا۔ وہ اسلامی ممالک کے حکمران کہ جو ابھی تک بے حسی کے عالم کے اندر ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور مسلمانوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں، ان غریب ممالک پر ان کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی کوئی اتنی دشمنی رکھتا ہے؟ اپنے بھائی کے حقوق جو ہیں ہم نے وہ غیروں کے سپرد کر دیے۔ ہمیں صرف اپنا احساس ہے، دوسروں کا کوئی احساس نہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیدار رہتا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے اسلامی ممالک ہیں جو غریب ممالک ہیں، ان پر جناب ظلم و ستم کے بھاٹ ڈائے جا رہے ہیں، اور یہ جناب دوسرے جو مسلمان بالکل غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ کن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے خاموش ہیں تاکہ وہ جو یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو کیا قرآن کا مطالعہ نہیں ہے؟ کیا حدیث طیبات کا مطالعہ نہیں ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید تو یہ فرماتا ہے، پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 120 میں کیا فرمایا رب ذوالجلال نے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور اے مخاطب، جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو کیا یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوئی؟ اور پھر رب ذوالجلال خالق کے کائنات نے سورہ آل عمران آیت کریمہ نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں وہی چیز پسند ہے کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی باتوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں اگر تم عقل رکھتے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت کریمہ نمبر 120 اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ تو ناظرین، یہ آیات بجینات تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کاش کے درس قرآن نہ کبھی ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ یہ صرف نام کے یا مسلمان رہ گئے، اور بالخصوص جو عرب ممالک ہیں وہ تو قرآن پاک کو خوب جانتے ہیں، باقی جو اجمی ہیں وہ تو اس قدر اتنا نہیں جانتے،
لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اسلامی ممالک حکمران ہے وہ سب پر قرآن کا سیکھنا، اس کا ترجمہ، تفسیر، اس کے معانی اور حدیث ترجیحات، شریعت مطہرہ کا جاننا سب کے لیے لازم ہے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر اسلام کے مطابق کیسے قوانین نافذ کیے جائیں گے؟ ہر ایک مسلمان کے لیے بھی، اور پھر بالخصوص تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بہترین ایک ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا، دنیا میں کامیابی کا، آخرت میں کامیابی کا۔ اور پھر بالخصوص وہ اسلامی ممالک کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی آج آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، دولت کی لالچ ہے انہیں، ہرس ہے، طمع ہے، اور اس ہرس اور لالچ میں، اس دولت کے ہوس کے اندر اپنے مسلمانوں کے خون کا کوئی احساس نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عراق کے اندر کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا، کیا یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ اسلامی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو جناب ذبح کر دیے۔ یہ افغانستان تو کیا یہ، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیلوں کے اندر ان پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کو جناب طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں جو جانوروں کو بھی نہیں دیتے۔ اور یہ روہنگیا کے مسلمان، استغفر اللہ، ایسے معصوم بچوں کو جناب ان کو کبابوں کی طرح بھون دیا گیا، عورتوں کی، مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، اور بے تحاشا قسم کے جناب یہ ظلم ڈھائے گئے۔ اور مقبوضہ کشمیر دیکھ یار، اتنے ہم بے حس ہو گئے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور شام کیسے خطرناک قسم کے جناب وہاں پر بم پھینکے گئے، کیمیکل والے، کہ بچوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دی۔ اتنے ہی پتھر دل ہو گئے، اتنی دنیا کی ہوس دل کے اندر داخل ہو گئی۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکتے نہیں ہیں۔ اور ابھی یہ حال ہی میں یہ جو فلسطین کے اندر یہ ہوا، تو کب بیدار ہوں گے، کب آنکھیں کھلیں گی؟ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ہم تو جناب ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ان کی باری آ گئی ہے نا تو کل ہماری باری بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ ظالمین کی لسٹ کے اندر سب کے نام ہیں، انہوں نے سب کو باری باری پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کو نکالتے ہیں، اس پر کوئی الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کی جاتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد، بے شمار اسلامی خواتین کی عزتیں لوٹنے کے بعد، پیدا ہونے والے معصوم بچوں کو ذبح کرنے کے بعد، بزرگوں کے جناب ان کو قتل کرنے کے بعد، نوجوانوں کو جناب بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد، پھر جناب پتہ چلتا جی یہاں تو تھا ہی کچھ ہی نہیں، یہاں تو ہم شرمندہ ہیں۔ لعنت ہو ایسی جناب ان کی سوچوں پر۔ اور وہ جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم کے اندر وہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ انسانیت کا درد رکھنے والے بھی ہیں، وہ امن چاہنے والے بھی ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اور جو طاقتور جو ظالم ہیں وہ جناب اس کا کوئی احساس نہیں کرتے۔ چلو وہ تو ان کا مذہب ہی اور ہے نا، لیکن کم از کم جو مسلمان ہیں خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ ان ممالک کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، تو اب یہ کن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ رب ذوالجلال نے تو واضح فرما دیا ہے کہ وہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کا دین اختیار کر لو۔ تو کیا ارادے ہیں پھر؟ ان کی جناب باتیں مانتے جا رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کا جناب کوئی احساس نہیں ہے۔ کئیوں نے کہا جی ہمارے جناب ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری تجارت ہے،
ہمیں تو نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، لعنت ہو ایسی تجارت پر، لعنت ہو ایسے جناب نفع پر۔ یہ جو سانس چل رہا ہے یہ کتنی دیر چلتا رہے گا؟ یہ نکل گیا تو بات ختم، آگے پھر جہنم کا ایندھن بننا جا کر۔ اور یہ جو بیماری، یہ کووڈ-19، اس کا جو ڈیرا لگا ہے، اس کا جو ڈیرا لگا ہے ایسے نہیں لگا، یہ مظلوموں کی آنکھیں لے کر ہمیں بیٹھ گئی ہیں، یہ یتیم بچے، وہ بیوہ عورتیں، کئیوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، ماؤں کے جناب سائے اٹھا لیے گئے، باپ کا سر سے سایہ اٹھا لیا گیا، ماں باپ کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذبح کر دیا گیا۔ اور ابھی حال ہی کے اندر یہ ظالم، یہ اسرائیلی جو ہیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، معصوم بچوں کا قصور کیا ہے؟ صرف امت مسلمہ کو اذیت پہنچانے کے لیے معصوم بچوں کو جناب گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، وہاں باندھ کر بچوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو لے جایا جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسے جناب اسلامی ممالک کے ان حکمرانوں پر جو بے حسی کی نیند سو رہے ہیں، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے جناب ہم بچ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ظالم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ جب تک متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمارے اپنے حقوق کی بھی کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ایک کے بعد دوسرے کی باری ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری ہے۔ کتنے سال اسلامی ممالک جو تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کتنے لاکھوں مسلمانوں کا بے دریغ جناب قتل کر دیا گیا، پانی کی طرح خون ان کا بہا دیا گیا۔ کیا اتنا یہ خون سستا ہے؟ گن کے دیکھے ممالک کتنے بنتے، عراق، افغانستان، بوسنیا، چچنیا، لیبیا، روہنگیا، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، شام، اور بے شمار ایسے اور کئی علاقے ہیں، وہاں پر جناب ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا اپنی بچاتے بچاتے، تجارت کو بچاتے بچاتے ہم اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر بیٹھے۔ اور یہ جب سے کووڈ-19 نے یہ جب ڈیرا لگایا ہے تو کتنا نقصان ہوا ہے، ہر ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ہر ملک کا، انسانی جانیں بھی گئیں، وہ تجارت بھی تباہ و برباد ہو گئی، وہ مال و دولت بھی تباہ و برباد ہو گئے، وہ نفع بھی سارے تباہ ہو گئے۔ تو کیا ملا؟ کیا ملا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ہاتھ میں آئی نہ دین ہاتھ میں رہا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ ظالم سب کو ختم کرنے کے در پہ ہے، لیکن وہ اکٹھا سب پر حملہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب پر حملہ کرنا اکٹھا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم سارے متحد ہو جائیں اور اپنے ان تمام غریب جو اسلامی ممالک ہیں ان کی مدد کریں، نہ کہ ظالم کی حمایت کریں، اور یہ کام بھی چھوڑ دیں۔ ہم جی بس مذمت کرتے ہیں، ہم ظالم کی بڑی سخت مذمت کرتے ہیں، ہم جناب اسرائیلیوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم جناب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ کوئی حمایت ہے؟ یہ کوئی مذمت ہے؟ ادھر سے منہ سے الفاظ بولتے مذمت کرتے ہیں، منافقانہ انداز اپنایا ہوا ہے۔ تمہاری کوئی مذمت کا ان پر اثر نہیں ہوتا، اور ظلم کا بازار اور زیادہ گرم کر دیا جاتا۔ تو خدارا ابھی ہوش کے ناخن لیں، متحد ہو جائیں، اور ان غریب اسلامی ممالک کا بھی احساس کریں۔ اور اگر آج ہم ان کا احساس نہیں کریں گے تو یہ تو بیماری کچھ بھی نہیں ہے نا، جس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا اس نے، سب زیرو پر آ گئے۔ بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی موجود ہے، بڑی اعلیٰ درجے پر سائنس پہنچ چکی ہے، سب کا جناب بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، اگر اس طرح خاموشی کے ساتھ ہم ظلم ہوتا ہوا برداشت کرتے رہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت اور زیادہ سخت ہو جائے، اور اس سے کئی زیادہ بڑی کوئی بیماری آ جائے، اللہ کا اور کوئی عذاب جو وہ نازل ہو جائے، تو کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ ابھی وقت ہے ہم جو ہے اس کا احساس کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس کریں۔ حالانکہ اسلام تو کس قدر یہ امن کا درس دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ظالمین جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ صرف قصور کیا ہے؟ ایک خدا کو مانتے ہیں،
یہ تمام نبی رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے اٹھنے پر، ان کا صرف یہی قصور ہے، حالانکہ یہ کتنا مقدس کام ہے۔ یار ہم کو احساس کر جائیں، وہ جو آج جنہوں نے امن کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ جھوٹے امن کے دعوے دار، وہ جھوٹے انسانیت کے ہمدردی کے دعوے دار، پرندوں پر ان کو بڑا احساس ہوتا ہے، ان کو جانوروں کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کا خون پانی کی طرح بہا دیا جائے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، اور وہ جناب وہ جشن مناتے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی متحد نہ ہوئے، ابھی بھی ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس نہ کیا، تو کل ہماری باری آئے گی، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کا اور بھی کوئی کسی صورت میں عذاب آ سکتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، ہمیں انسانیت کی جو حقیقی معنوں میں جو ہمدردی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ہم حقیقی معنوں میں امن قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔